بار بار ایسا لگتا تھا کہ شاید پورے ہندوستان میں یا دنیا میں کوئی نیوز ہی نہیں ہے دکھانے کے لیے، صرف اور صرف عمر خالد اور عمر خالد. حالانکہ ان کے ساتھ اور نام بھی تھے لیکن وہ ان کے نیریٹو کو زیادہ سوٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ نام اب نہیں ہے. اور عمر خالد کا نام جو ہے وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ میڈیا کے تھرو ایک نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں. وہ کس لیے کھڑا ہوا، وہ کس کی بات کر رہا تھا، وہ ہم دیکھیں گے کہ آدیواسیوں کی بات وہ کرتا ہے، وہ سوسائٹی میں دبے کچلے لوگوں کی بات، مائنورٹیز کی بات جن کو سپریس کیا جا رہا ہے ان کے لیے اس نے آواز اٹھائی، اور یہی اس کا سب سے بڑا جرم بن گیا. یہ کتاب ہمیں ملی بے انتہا خوشی کا وقت تھا، لیکن ساتھ ہی ایک بہت غم بھی ہے ساتھ میں کہ عمر ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے. جنہوں نے یہ کتاب لکھی وہ آج سلاخوں کے پیچھے ہے. سب سے پہلے تو میں جتنے لوگ یہاں عمر کے لیے آج جمع ہوئے ہیں اور اس کتاب کے پبلشر کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس کام کو کیا. جیسا کہ عمر نے بھی کہا کہ جب وہ اس تھیسس کو لکھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کی سپروائزر میم اور ان کے انویجیلیٹر اور ایگزامینر اس کو پڑھیں گے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہزاروں لوگ ان کی اس تھیسس کو پڑھیں گے. اور یہ کتاب ہمیں ملی بے انتہا خوشی کا وقت تھا، لیکن ساتھ ہی ایک بہت غم بھی ہے ساتھ میں کہ عمر ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے. جنہوں نے یہ کتاب لکھی وہ آج سلاخوں کے پیچھے ہے. ہمیں یہ کتاب جب ملی اور ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور دیکھا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو چیز آئی وہ حالات تھے 2016 کے، جب کہ عمر کے خلاف پورا ایک واویلا مچا تھا. ہم سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح میڈیا میں اس وقت عمر کے انڈر گراؤنڈ ہونے کا اور پھر اریسٹ ہونے کا، اور وہ جو ایشو تھا بار بار ایسا لگتا تھا کہ شاید پورے ہندوستان میں یا دنیا میں کوئی نیوز ہی نہیں ہے دکھانے کے لیے، صرف اور صرف عمر خالد اور عمر خالد. حالانکہ ان کے ساتھ اور نام بھی تھے لیکن وہ ان کے نیریٹو کو زیادہ سوٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ نام اب نہیں ہے. اور عمر خالد کا نام جو ہے وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ میڈیا کے تھرو ایک نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں. تو 2016 کا وہ بہت مشکل وقت اس معنی میں بھی تھا کہ وہ پہلا انکاؤنٹر تھا ہم لوگوں کے لیے ان حالات کا. پہلی دفعہ ہم نے یہ سب چیزیں فیس کی تھیں، خود عمر نے بھی اور پوری فیملی نے بھی، عمر کی بہنیں اور سب لوگوں کے لیے ایک نیا ایک تجربہ تھا کہ کس طرح سے پولیس اور میڈیا کے تھرو عمر کو جو نام دیا جا رہا تھا، جس طرح پیش کیا جا رہا تھا وہ ہم کو معلوم ہے. ان حالات میں پھر وہ اریسٹ بھی ہوا، اور اریسٹ کے بعد جب عمر کو ریلیز ہو کر آئے، یہ وہی سال ہے جب کہ انہیں اپنی تھیسس کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرنی تھی. تو وہ جو کورٹ کچہری کے چکر اور پولیس کا اور سب چیزوں کا ایک ذہنی طور پہ جو پریشر ہوتا ہے، ان حالات میں عمر نے اس تھیسس کو کمپلیٹ کیا. اس تھیسس کو لکھتے وقت جن لوگوں نے بھی جس طرح اس کی ہیلپ کی، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. ان حالات میں وہ تھیسس کمپلیٹ کرنے کے بعد سبمیشن کا معاملہ تھا، وہ بھی جو ہے منع کر دیا گیا، لیکن کورٹ کے انٹرونشن سے وہ تھیسس سبمٹ ہوئی جو آج کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کتاب ہم واقعی صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ وہ جیل میں ہے، بلکہ وہ ایک جو کتاب ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ بھی ہے، ایک ایسیٹ ہے ہمارے لیے. ہم یہ سوچ کر اس کتاب کا پڑھیں، اور آج اللہ کا شکر الحمدللہ کہ بہت ہزاروں لوگوں نے اس کتاب کو خریدا ہے، ہزاروں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں عمر کو جاننے اور پہچاننے کا ایک نیا موقع ہے ان کے لیے، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ میڈیا کا نیریٹو ہے اس کے ذریعے سے ماسز میں، عوام میں عمر کی جو تصویر ہے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس طرح. میں اگر آپ کو اندر کی بات بتاؤں تو خود میری مطلب عمر کی بہنوں کی جو فرینڈس ہیں، ان کے رشتہ دار ان کو کہتے ہیں کہ جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر کی بہن کی فرینڈ ہے تو ان کو
डांटते धमकाते हैं, डिफेंड करते हैं, वो सब ये मालूम है। लेकिन जाहिर है कि हर कोई उतना करीब से ना फैमिली को ना उमर को जान सकता है, लेकिन ये मौका है इस किताब के ज़रिए से कि हम उसको जानें, उसके ख्यालात को जानें, वो किस लिए खड़ा हुआ, वो किसकी बात कर रहा था। वो हम देखेंगे कि आदिवासियों की बात वो करता है, वो सोसाइटी में दबे कुचले लोगों की बात, माइनॉरिटीज़ की बात, जिनको सप्रेस किया जा रहा है, उनके लिए उसने आवाज़ उठाई, और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म बन गया, और इसी वजह से वो आज सलाखों के पीछे है। खुद अदालतों की जो रवैया है वो भी हमारे सामने है कि किस तरह से एक 6 साल का वक्फा एक लंबा टाइम है, बहुत बड़ा वक्त है। मुझे याद है कि जब उमर का अरेस्ट हुआ था तो किसी ने हमारे सामने ये बात कही थी कि शायद ये 2 साल के लिए अंदर चले गए, और उस वक्त ऐसा धक्का सा लगा था कि 2 साल, मतलब ये फील हो रहा था कि 2 साल तो बहुत बड़ी मुद्दत है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 6 साल का लंबा वक्त गुजर गया और अभी भी बज़ाहिर कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। हमें भरोसा है अदालतों पर, लेकिन अदालतों के रवैये भी हमारे सामने हैं कि क्या किस तरह से पेश किया जा रहा है। उमर की ये किताब जो है, मैं चाहूँगी कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से भी बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदें भी, उसको पढ़ें भी, और उससे बहुत सारे नतीजे अखज़ करें। मैं अपनी बात बहुत लंबी नहीं रखूँगी, लेकिन आखिर में मैं भी एक नज़्म के ज़रिए से ये नज़्म में जो कि इंतज़ार नईम साहब की लिखी हुई है, लेकिन वो उन्होंने उमर के लिए लिखी है, तो मैं वो पढ़कर अपनी बात को ख़त्म करूँगी। उमर था सहने अदालत से आज फिर गुजरा, हिसारे जब्र में लिपटा बदन संभाले हुए। कोई भी खौफ आया था न उसके चेहरे, लबों पे उसके अजब मौज थी तबस्सुम की। वो मौज गर्क थी जिंदा की खामोशी जिसमें, वो मौज जिसमें छुपी थी फिजा की सफ़ा की। वो मौज जिसमें निहा मौसमों की शिद्दत थी, वो मौज जिसमें बहारों के काफ़िले गुम थे। वो मौज जिसमें रवां माँ के गम का दरिया था, वो मौज जो थी निशाबाब की मोहब्बत का। वो मौज रक्सा थी बहनों की आरज़ू जिसमें, वो मौज महफिले यारां की जिसमें यादें थीं। वो मौज पूछ रही थी कि जुर्म क्या है मेरा, वो मौज पूछ रही थी कि जुर्म क्या है मेरा। हजार जुल्म सितम ने मुझे है क्यों घेरा, लगी है क्यों ये ज़बां खोलने पे पाबंदी, लगी है क्यों ये ज़बां खोलने पे पाबंदी। है दूर क्यों भला तकदीर रंग बू मुझसे, उमर जो सहने अदालत से आज गुजरा तो सदा ये गूंज रही थी कहाँ है आज़ादी, सदा ये गूंज रही थी कहाँ है आज़ादी। थैंक यू।